گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات۔ اب یہ مسئلہ تو آپ کو بڑی واضح ہو گیا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، یہ تو سمجھ آ گئی نا آپ کو، اور وہ فلسفہ بھی سمجھ آ گیا، آج ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیا وحدت الوجود کا، اور ادھر مشاہدے کا، مشاہدہ حق، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی نا۔ اب یہاں دیکھیں، گرچہ ہے میری جستجو، میری بظاہر جو تگ و دو ہے، گرچہ، گرچہ نے کہہ دیا، ایک لفظ نے بتا دیا نا، گرچہ میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، دیر و حرم مذہب کی دو روایات کو جمع کر دیا ایک لفظ میں۔ مذہب کی، آپ کو میں یاد دہانی کرا دوں، یہ جو کشمکش چل رہی ہے، سمجھ آ گئی مسئلہ کیا ہے، یہ یاد رکھنا ذہنوں میں کہ پیچھے کشمکش کیا چل رہی ہے، وہ کیا جھگڑا کیا چلتا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں کو جمع کر دیا، دیر و حرم، دیر و حرم دونوں کا لفظ بیان کر کے مذہب کی دو بڑی روایات کو جمع کر دیا، اور خود کو، اپنے آپ کو ایک حد تک اس سے ایفیلیٹ بھی کر دیا۔ نقش بند کہہ کے، یہ سلسلہ نقش بند نہیں ہے، نقش بند، نقش بند یعنی اس سے اس کی گرفتار، اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، کیا مطلب ہے؟ ایک جملے میں بتائیں، یعنی میں بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ میں مذہب کی اس روایت کے ساتھ بندھا ہوں، یہ ٹھیک بات ہے، یہ ٹھیک بات، وہ کہتا ہے ٹھیک بات۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ پیچھے جھگڑا کیا ہے، مذہب کا، سمجھ گیا نا، اس لیے وہ ایک طرح سے یہاں پہ ایک جسٹیفیکیشن دینا چاہ رہے ہیں۔ گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، لیکن اب گرچہ آ گیا نا اوپر، تو آگے کیا ہے لیکن، آؤ ہے میری فغاں سے رستخیز کعبہ و سومنات میں، رستخیز کہتے ہیں قیامت کو، رستخیز قیامت، اور فغاں میری آواز، میرا نالا، میری فریاد، میری ایک معمولی سی فریاد، میری ایک معمولی سی آواز، اوپر سب سے پہلا لفظ کیا ہے، نوائے شوق، وہاں پہ نوائے شوق کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ یہ ایک لطیف سی چیز، ایک لطیف چیز نوا ہے۔ نوا بڑی لطیف چیز ہوتی ہے، شور نہیں ہے، یہ غلغلہ نہیں ہے، اللہ لالا نہیں ہے، نوا ہے۔ اور کس چیز کی نوا؟ شوق کی، میری محبت کی، میرے عشق کی، میری طلب کی، کہہ دیا نا، تو وہاں اپنی لطافت کا آخری درجے میں اظہار کر دیا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی لطیف فغاں، اسی لطیف آواز میں سے اٹھتا ہوا نالا، اٹھتی ہوئی فریاد، وہ معمولی سی فریاد ہے لیکن وہ قیامت خیز ہے کعبہ و سومنات کے لیے۔ یہ چھوٹی سی فریاد کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں اس میں بندھا ہوا ضرور ہوں، اس میں نقش بند ہوں، میں مذہب کی روایت سے جڑا ہوا ہوں، لیکن میری طلب کیا ہے؟ وہی، اس لیے میں اس کو قیامت خیز انداز سے چیر کے نکل جانا چاہتا ہوں۔ آگے آئے گا، چیر گئی، اس کو چیر کے میں نکلنا چاہتا ہوں، یہ میری طلب ہے، یہ میری نوائے شوق۔ گرچہ ہے میری گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند۔ یہاں پہ آپ ذرا خوبیاں دیکھیں شعر کی، ایک تو اس نے گرچہ کا میں نے آپ کو عرض کیا کہہ کے اس کی اس لطافت کا بھی اظہار کر دیا معمولی سے۔ پھر دوسری خوبی کیا ہے؟ میری جستجو یعنی میری زندگی کی ساری تگ و دو، اس کے لیے جستجو کا لفظ استعمال کر کے میں کہتا ہوں کمال۔ پھر نقش بند کا لفظ استعمال کر کے اس کے ساتھ ایفیلیشن۔ اس کی ایک خوبی جو ہم نے سیکنڈ سٹیج والی، کیا خوبی تھی؟ فنی محاسن۔ پہلا کیا تھا؟ شعری محاسن، دوسرا کیا؟ فنی محاسن۔ دیکھیں اس میں ایک اوپر کے جملے میں لفظ استعمال کیا دیر و حرم، نیچے کے جملے میں استعمال کیا کعبہ و سومنات۔ اب یہ ذرا اوپر نیچے رکھ لیں، دیر و حرم، نیچے کیا ہے؟ کعبہ و سومنات۔ دھیان کیجیے ذرا، دیر، حرم، کعبہ، سومنات۔
وہاں پہ بھی ڈائگنل ہے. ایسے ہو گیا. اب ایسے دیکھیں کراس, کعبہ اوپر کیا ہے حرم, نیچے سومناتھ اوپر کا. یہ جو کراس بن گیا نا, یہ جو کراس بنا ہے نا, یہ میں آپ کو اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ثنائے بدائے میں آپ نے پوچھا تھا, ثنائے بدائے میں ہم نے ذکر کیا, ثنائے بدائے اس میں اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب. کیا کہتے ہیں, یہ یاد رکھنا آپ نے, کیونکہ علامہ اقبال کے کلام میں یہ بار بار آئے گا. لف و نشر, ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب, ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب. غیر مرتب یہ ہے کہ اوپر والے جو دو لفظ آئے ہیں, اگر ان کے نیچے والے دو لفظ کراس ہیں اسی کی مناسبت. ایک شعر ہے نا غالب کا, ایک سب آگ ایک سب پانی, ایک سب آگ ایک سب پانی, دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں. اوپر ہے آگ اور پانی, تو نیچے کیا ہے, دیدہ اور دل. تو پانی دیدہ, آگ دل, تو لف و نشر غیر مرتب. ٹیکنیکل زیادہ وہ بات تو نہیں ہوگی, نہیں بہت اچھی بات. اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب, لف و نشر غیر مرتب. یہاں پہ کیا ہے, غیر مرتب. کلیئر, آگے بڑھتے ہیں. کوئی سوال ہو تو مجھے روک لیں پلیز. اور میں آپ نے پوچھنے سے پہلے ہی حل کر دیا. میں بہت فکر کر رہا تھا کہ کیا ہوگا. جزاک اللہ. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات. اب یہ دیکھیں پھر وہی خوبی, نگاہ کا شعر پورا ہو گیا. گرچہ ہے میری, ہاں جی, گرچہ ہے میری جستجو دیرو. جی 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 آپ کو کوئی سوال ہے تو بتائیں, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. نہیں میرا خیال تھا کبھی اس پہ بات. اچھا, اس میں یہی بات ہے کہ میری فہاں سے رست خیز, اصل میں ہم نے جو اوپر والے دو شعروں اس کی اتنی تفصیل کر دی ہے کہ وہ بات اس میں اتنی واضح ہو گئی ہے. آپ تھوڑا چونکہ لیٹ آئے, میں لیکن دوہرا دیتا ہوں. میری فہاں سے رست خیز, اصل میں مسئلہ ہے جی مذہب کا اور فلسفے, مذہب کا اور تصوف کا. مذہب آپ کا رکاوٹ ڈال رہا ہے, قدغن لگا رہا ہے کہ ذات کے بارے میں اگر تمہیں کچھ جاننا تو صفات کی حد تک رہو, صفات سے آگے قدم نہ اٹھاؤ. ادھر یہ گزارش ہے, ادھر یہ ریکویسٹ ہے, ادھر یہ نوائے شوق ہے کہ نہیں, مجھے تو مشاہدہ حق کرنا ہے, مجھے تو دیدار یار کرنا ہے, مجھے تو زیارت کرنی ہے اس حسن کی. ادھر یہ ہے. تو یہ جو کشمکش ہے نا, اس کشمکش پر یہ 5 اشعار ہیں. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے اچھے اشعار شاید میرے خیال کے مطابق دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. شاید اس سے اچھے, میں نے کچھ تقریباً 8-پونے گھنٹے میں ایک بات یہاں ایکسپلین کی آپ کے آنے سے پہلے, اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ایک مصرے میں اس نے بیان کر دیا. مجھے آدھا گھنٹہ لگا اور اس نے ایک مصرے میں بیان کر دیا. ایسا قادر الکلام شخص ہے, ایسا کوئی اللہ نے اس پہ عنایت کی ہوئی ہے کہ مشکل باتیں کرتا ہے, فلسفہ بیان کرتا ہے, تصوف بیان کرتا ہے, فکر بیان کرتا ہے. فکر بیان کرنا آسان چیز نہیں ہوتی, ایک تھاٹ, لیکن شعر میں انداز میں بیان کر دیتا ہے. شعر کی ساری رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے سامنے. اتنا عظیم آدمی. ہماری تو جذباتی وابستگی ہے جی. تو میری فہاں سے رست خیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ اور سومناتھ کے ساتھ میری افیلیشن ہے. میں مذہبی آدمی ہوں, لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. اس میں تو میری چھوٹی سی فریاد سے بھی قیامت ہے. میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. میرا اصل میں میری فہاں یہ ہے. واضح ہوئی بات. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود. واہ, کون یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے؟ دل وجود سمجھتے ہیں. ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے کیا ہے وجود بتائیں, کس کو کہا ہے وجود, کیا لفظ کیا ہو. ابھی میں نے جو ابھی بیان کیا تھا, ابھی لفظ دو تھے نا, واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود. تو یہ واجب الوجود, یہ کیا ہے, واجب الوجود, نیسیسری ٹو بی, اس کو ہونا ہی ہے, واجب. اور دوسرا ممکن الوجود, وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب ہیں. تو گاہ میری
نگاہ تیز. اب دیکھیں نگاہ کا لفظ آیا نا, پہلے کیا تھا, نگاہ کے لیے خلل محاورہ کیا, خلل, نگاہ سے خلل, اور ادھر کیا ہے, نگاہ سے چیر گئی, نگاہ سے ادھر نگاہ. اب کیا یہاں کیا کیا انہوں نے, یہ غالب بھی بہت کرتے ہیں یہ کام. کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک مجرد حقیقت کو اٹھا کے, یعنی ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی کو اٹھا کے پرسونیفائی کر دیتے ہیں. ایک ایبسٹریکٹ ریالٹی کو پرسونیفائی کر دیں گے, اور پھر پرسونیفائی ایسے کریں گے کہ اس کے لیے فعل استعمال کر دیں گے. یہ بات واضح ہوئی. یعنی یہاں دیکھیں نگاہ ہے نا, تو نگاہ کیا ہے, ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا, اس کو پرسونیفائی کر, پرسن بنا دیا, اور اس کے لیے فعل استعمال کر دیا, چیر گئی, تیر بنا دیا. نگاہ کو ایک ایسی چیز بنا دیا جس نے اس چیز کو چیر دیا ہے, تو اس کے لیے فعل کا استعمال. تو یہ اس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایک خوبی ہے بڑے شاعروں کی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, دل وجود, اس کا نیوکلیس, اس کا مرکز, اس وجود کا مرکز. میری اتنی تیز نگاہ ہے کہ وہ کبھی کبھار میرے اندر وہ چیز آ جاتی ہے. کیسے آتی ہے, وہ اس کی ایک پوری داستان ہے کہ وہ کیسے آپ وہ مرتبے حاصل کرتے ہیں, اور کیسے وہ مراتب حاصل کرتے 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 ایک جگہ پہ آپ آ جاتے ہیں, اور پھر ان میں 3 چیزیں آتی ہیں نا, فنا فی العلم, فنا فی الشیخ, اور فنا فی اللہ وغیرہ. تو وہ جب ایک مرتبہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کا وہ مقام ہو جاتا ہے کہ اب آپ کی نگاہ جو ہے وہ مشاہدہ حق کرنے کے قابل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ایسی قابل ہوتی ہے کہ اس کے مرکز کو بھی چیر جاتی ہے, یعنی وہ چاہیے جو اس کو وہ مل جاتا ہے. گاہ کا مطلب ہوتا ہے کبھی کبھار, گاہ جس کو ہم گاہے بگاہے اردو میں بھی کہتے ہیں نا, گاہے. گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. یہ تو واضح ہے نا کہ کبھی کبھی اتنی مردگی ہوتی ہے کہ وہ توہمات میں ہی الجھی رہتی ہے نگاہ, اور وہاں تک مقام حاصل کر ہی نہیں پاتی. توہمات سے کیا بات ہے؟ سپرسٹیشنز, وہم, توہمات جمع ہے. مطلب کون سے وہم ہیں ہمارے؟ یہ مقابلہ کیا اس نے اپنا اور دوسروں کا, وہی یعنی صفات والوں کا اور ذات والوں کا. نہیں سمجھ رہے؟ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں. سب سے پہلے مصرے میں ہم نے کہا تھا نا کہ دو شخصیات ہیں, ایک ہے سالک, اور ایک وہ ہیں جو دائر و حرم کے نقش بند ہیں. ایک سالک ہے شیخ, یا دوسرا ملا ہے. میں نہیں ایسی بات ایسی بات نہیں, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ ذرا نہیں, وہ ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں. آپ دیکھیں نا, میں نے جو لفظ استعمال کیا وہ وہی ہے کہ جو دائر و حرم کے نقش بند ہیں, پر اس نے اپنے آپ کو بھی افیلیٹ وہی کیا ہے نا. ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف سالک ہیں, تو اب وہی تقابل چل رہا ہے نا. آپ خود بخود کچھ چیزیں اس میں ڈرائیو, میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں یہ دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی یہ غزل اور اس طرح کی اور بھی کچھ, ان کی تشریح کرنا توہین ہے. اب یقین ایک ایسی چیز ہے, مطلب لطافت کو ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے ایک دفعہ تو بس پھر پڑھتے رہیے اور اس سے حظ اٹھاتے رہیے. تو جتنا اس کو کھولتے جائیں گے تو کھلتا تو جائے گا, وہ تو مجھے آپ کہیں گے میں 2 گھنٹے تو کھولتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو آپ خود ہی سمجھ لیں. تو میری فغاں سے رست خیز کعبہ, یہ تو ہو گیا نا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, اور کبھی کبھار کیا ہوا الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ تقابل ہو رہا ہے.